آپ حضرات کے سامنے ایمان اعمال صالحہ کی اہمیت کو بیان کروں گا۔ ابھی ہم ایک عظیم عبادت، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون عبادت قربانی کے فریضہ سے فریغ ہو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قربانی صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، ہماری اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے اس کو ہمارے لیے اصلاح کا ذریعہ بنایا ہے اور ہمارے لیے ایک پیغام، کیونکہ یاد رکھیے اگر صرف جانور ہی ذبح کرنا ہوتا، اس جانور کی کیا فضیلت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ ان 3 دنوں میں جانور ذبح کریں گے، اس کا جو اجر اور ثواب اور فضیلت ہے، آپ باقی دنوں میں 100 جانور بھی ذبح کر لیں اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے۔ آپ کے طریقے کو ہم سامنے رکھیں گے، اللہ کے فرمان کو سامنے رکھیں گے، تو وہ کیا ہوگا؟ عبادت شمار ہوگا، اس کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں میں جو یہ فضیلت رکھی، وہ ہمارے لیے مقصد یہ بنایا کہ آپ اس کے ساتھ جب اللہ کا حکم سامنے رکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے رکھیں گے کہ ہم حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ پھر آپ یہ عہد کریں کہ میں اس کے ساتھ اپنی ساری خواہشات کو بھی قربان کر رہا ہوں، آج کے بعد اللہ اور رسول والی زندگی گزاروں۔ یہ ہمارا ایک معاہدہ ہوا۔ اب اس قربانی کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے۔ وہ معاہدہ کیا ہوا کہ یا اللہ آج کے بعد تیری مانیں، یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کی مانیں۔ یہ ہمارا معاہدہ ہوا۔ اس لیے اب ہم اگلی زندگی جو ہماری ہے، ہم اس معاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے گزاریں کہ ہم نے اپنی مرضی کوئی نہیں، ہماری جو اللہ رسول کا فرمان ہوگا، حکم ہوگا، وہی سارا ہوگا۔ ہماری اپنی کوئی خواہش نہیں ہوگی، ہماری ساری خواہشات کیا ہے؟ قربان۔ کیونکہ یاد رکھیے اگر جانور ذبح کرنے کے بعد ہماری خواہشات ساتھ قربان نہیں ہوئی نا، تو سمجھ لیں کہ پھر وہ قربانی کے مقصد کو ہم حاصل نہیں کر سکے۔ قربانی تو ہو گئی، لیکن جو اس کا اصل مقصد تھا ہم اس سے محروم۔ اب اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ ہم نے جو اب زندگی گزارنی ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کر رکھی ہے، اس کے ساتھ ضروری ہے اعمال صالحہ، کیونکہ یاد رکھیے اعمال صالحہ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے سورۃ تلاوت کی، والعصر، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے انسان خسارے میں، نقصان میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کی۔ اللہ نے دونوں کو ساتھ رکھا کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایمان بھی ہے، ساتھ اعمال صالحہ۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا وہ کافی ہے، اعمال صالحہ کی ضرورت ہے۔ اعمال صالحہ لازم جز ہے اس کا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں؟ اعمال صالحہ کی طرف جائیں۔ اور یاد رکھیے اعمال صالحہ کا لفظ بڑا وسیع ہے، اس کے اندر فرائض اور واجبات، سنن، مستحبات، سب چیزیں شامل ہیں۔ یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہماری زبانوں پر ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، ہماری زبانوں پر ہر وقت مصطفیٰ کا تذکرہ ہو، لیکن کم سے کم ہم جو لازم ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، ان کو تو سامنے رکھے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ لازم جز ہے، اللہ کی اطاعت، پیغمبر کی اطاعت یہ لازم جز ہے، اس کے بغیر ایک مومن کی زندگی کامل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے کرنی اپنی مرضی ہے، اللہ اور رسول کی فرما برداری اطاعت نہیں کرنی، تو یاد رکھیے پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ کیونکہ قرآن میں آپ جہاں بھی دیکھ لیں اللہ نے ایمان کے ساتھ ہمارے صالحہ کا تذکرہ کیا ہے۔ صحیح، کہیں بھی ایمان کا الگ تذکرہ نہیں کیا کہ آپ ایمان لے آئے تو آپ کافی ہیں، فرمایا ایمان اور ساتھ ہمارے صالحہ۔ اب وقت ہے کہ ہم اس عہد کو جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا اس کو زندہ کریں
اور اب یہ عہد کریں کہ آج کے بعد ہم نے اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری. کیونکہ یاد رکھیے اگر خواہشات ہماری اپنی ہو پھر مزہ نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے کہ ہم اپنی مرضیوں کو ان پر قربان کر دیں, تب جا کر ہمارا امتی ہونا مکمل. صحابہ کرام نے جو اتنا مرتبہ پایا وہ بھی ایک انسان تھے. وہ بھی کیا تھے؟ ایک انسان تھے. ان کا جو اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان جیسا ایمان لاؤ. اللہ نے ان کو معیار حق بنا دیا. ان کا اتنا مرتبہ بڑا کیوں؟ ان کو جو مقام ملا کیوں ملا؟ اور انہی کے ساتھ والے افراد جنہوں نے حضور کی غلامی قبول نہیں کی وہ جہنم کے مستحق کیوں ہوئے؟ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا جو مقام اور مرتبہ بڑا ہے صرف اور صرف انہوں نے اس وجہ سے کہ اپنی گردن کاٹ کر حضور کے قدموں میں ڈال دی تھی. جب حضور کی غلامی اختیار کی انہوں نے کہا ہماری کوئی مرضی نہیں, اب ہماری کوئی چاہت نہیں. جو ہمارے محبوب کی چاہت ہوگی وہی ہماری چاہت. جو چیز ہمارے محبوب کو پسند نہیں ہے وہ ہمیں پسند نہیں. ساری دنیا دے نوٹ کر لیں, ساری دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے, بس ہمارا محبوب ہم سے راضی رہے جو کمیشن. یہی مقام اور مرتبہ ملا اس غلامی کی وجہ سے. آج ہم بھی حضور کے امتی ہیں, حضور کے نام لے بن. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں, صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں. ہم مان لیں کہ ہماری جو دنیاوی زندگی ہے ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اگلی زندگی ہے ہمیشہ والی, اللہ فرماتے ہیں وہ آپ کی چاہت آپ کی مرضی والی. صرف ہم کیا کر لیں, یہ 4 دن کی زندگی ہے دنیا کی, ہم اس میں اللہ اور رسول کو راضی کر لیں. یہ اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق گزار دیں. آگے زندگی ہماری ہے, آگے موجے اپنی چاہت اپنی خواہشات. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اپنی خواہشات چھوڑ, اپنی خواہشات کو قربان کر. اب ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس میں کتنے کامیاب. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا. ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ فرماتے ہیں بعد میں انسان اپنے آپ کو گرا بھی دیتا, سب سے نچلے درجے میں پڑ جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو ایمان اور اعمال صالحہ والے ہوں گے وہ کامیاب رہیں گے, وہ بلند رہیں گے. اب ان میں آپ غور کر لیں, اللہ نے عزت اور ذلت کو کس کے ساتھ جوڑا؟ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ. ایک چیز نہیں, دونوں چیزیں لازم اور ملزوم. آج اگر ہم مسلمان ہیں ہمارے لیے نماز لازم ہے. کیسے ہم مسلمان ہیں کہ اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے, ہمارا نماز پہ دل نہ لگے تو ہماری کیسی مسلمانی؟ ہم غور تو کر لیں. آج جو مین چیزیں ہم ان سے بھی محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. صحابہ کرام کی تو شان ہی الگ تھی نا. صحابہ کرام کی محبت کا تو یہ عالم تھا کہ گھر کے اندر اتنی سی بات ہو فوراً حضور کے قدموں میں آتے تھے, یا رسول اللہ ہماری رہنمائی کیجیے. ان کا ایک الگ مقام تھا. کم سے کم جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا یہ لازم کرنا ہے, یہ لازم ہے آپ کے اوپر, ہم وہ تو کم سے کم بتائیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے, ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں, کوئی بھی, ہمیں دوہرا اجر ملتا ہے. ایک اللہ کی فرما برداری اور دوسرا محبوب کی اطاعت, ڈبل اجر ملتا ہے. ایک اللہ کا حکم, ایک محبوب کا فرما, دوہرا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما چکے ہیں کہ میرا محبوب جو بھی بولتا ہے نا وہ میں بولتا ہوں. میرا محبوب جو بھی بولتا ہے وہ میں بولتا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا. اس سے معلوم ہوا ہم اپنے محبوب کی جس سنت کو زندہ کریں گے ہمیں ڈبل اجر. کیونکہ صرف ہمارے محبوب کی سنت نہیں ہے بلکہ وہی اللہ کا فرمان ہے, وہی اللہ کی کیا ہے چاہت. اس لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ آج ایمان کے ساتھ ہمارے ساتھ. یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیب ہے. ہم ایمان والے ہیں, مومن ہیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ویسے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, یہ بڑی عظیم بات ہے. ایمان کے بعد ایک اور عظیم بات ہے, ورنہ پیغمبر تو بہت آئے, امتیں تو پہلی بھی گزری ہیں, لیکن حضور کا امتی ہونا یہ الگ شان ہے, یہ ایک الگ مقام ہے. ہم ذرا سمجھے تو صحیح, دیکھیں صحیح, کتنے بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ نے کتنا بڑا کرم کر دیا, ایمان تو دیا
اور ساتھ ساتھ حضور کا امتی بنا دیے، اس سے بڑی فضیلت، اس سے بڑی خوش نصیبی ہو نہیں سکتی۔ اگر یہ سمجھنا ہونا تو پہلے امتوں کے قول اور ان کے اقوال، ان کی خواہشات سامنے رکھ لی، ہمیں سمجھ آتی۔ پہلے انبیاء کرام جو حضور علیہ السلام کی صفات بیان کرتے تھے، خوش ہوتے تھے، ہم ذرا ان کو سامنے رکھ لیں، پھر اپنی قدر شاید آئے۔ ورنہ آج ہم اس بات کی بھی قدر نہیں ہے کہ ہم حضور کی امتی ہیں، حضور کی امت میں پیدا ہوئے، اتنی بڑی فضیلت ہے ہماری، تو ہمیں اس کی لاج رکھنی چاہیے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارا محبوب ہم سے راضی ہو، ہمارا محبوب ہم سے ناراض ہو، اور پھر ایمان کے بعد جو مین اس کے جو لوازمات ہیں ایمان کے، جو مین چیزیں اللہ نے ہمارے اوپر لاگو کی ہیں، اگر اس پر چلیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اگر ایک آدمی نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ، حج، زکات، وہ اس چیز کو نہیں کرتا نا، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ کنارے کے اوپر کھڑا ہے، بالکل کنارے پر کھڑا ہے، اس کے اندر کا ایمان بڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے ایمان جتنا مضبوط ہوگا نا، اتنے ہم مجبور ہوں گے اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلنے کے لیے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ ہم سے نماز نہ پڑھی جائے۔ ہمارے محبوب فرمائے کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور ہم سے نماز نہ پڑھی جائے تو پھر ہم اپنے ایمان کو ٹٹولے اسے، ہمارا ایمان کہاں کھڑا ہے؟ ہمارے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے۔ حضور علیہ السلام معصوم، گناہوں سے پاک، اللہ نے ایک مقام اور ایک شان عطا فرما دی، اس کے باوجود فرما دیا کہ مجھے سکون نماز کے اندر آتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اصل بھی ہمارے لیے پیغام تھا، میرے امتی ہو، اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو۔ یہ جو روزہ ہے، حج، زکات ہے، یہ جو لوازمات ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہ لازم اور جز ہے ایک مومن کے لیے۔ اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم یہ کام نہ کریں۔ اور اگر ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا بغیر عذر کے، تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہے، صاف بات ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کو لازم قرار دیا، دونوں لازم اور ملزوم۔ قرآن میں دیکھتے اللہ نے کہیں بھی جدا نہیں کیا، اور ہم اس بات پر خوش ہیں کہ ہم بس مومن ہیں، کافی۔ یہ بھی ایک فضیلت ہے، لیکن ہم نے اس ایمان کو بچانا بھی ہے، اس ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ یہ تو ہم مانتے ہیں، ہم نے یہ فضیلت سنی ہے کہ حضور ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، حضور ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے عرفات کے میدان میں وہ کتنا انہوں نے اللہ سے مانگا تھا اپنی امت کے لیے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ روز قیامت ایسے لوگ بھی آئیں گے جو کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں، حضور فرمائیں کہ آپ میرے امتی نہیں ہو۔ اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اتنی شفیق ہستی، اتنی شفیق ہستی، ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی، وہ کون سے پھر بدنصیب لوگ ہوں گے کہ جن کے بارے میں حضور کہہ دیں کہ میرے امتی ہیں۔ ہم اس پر بھی تو سوچیں، ہمارے اندر یہ بھی تو فکر ہو کہ ہم نے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ آج ہم ایک دنیا میں جس سے ہمیں پیار ہوتا ہے ہم اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا اصل پیار تو اللہ رسول ہے، باقی سارے پیار بات کے ہیں، ساری محبتیں بات کی ہیں۔ اور ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ جو سب سے سچی، کھری اور اخلاص والی محبت ہے وہ اللہ رسول کی، جو سب سے زیادہ وفادار محبت ہے وہ اللہ رسول کی، ہمارا یہ بھی یقین۔ اور اگلی بات بھی سن لیجئے، دنیا کے اندر بھی جو محبتیں اللہ اور رسول کی وجہ سے قائم ہوگی وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوگی۔ دنیا میں اگر جو محبتیں اللہ اور رسول کی وجہ سے ہوں گی، دین کی وجہ سے ہوں گی، وہ زیادہ مضبوط ہوں گی۔ اور the باقی محبتیں ہیں جس میں اللہ اور رسول نہیں ہے، دین نہیں ہے، وہ خواہشات ہے، وہ مطالب ہے، وہ محبت نہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوشخبری سنا چکے ہیں، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ خوشخبری کی نبی سنا چکے کہ آپ ایمان اور اعمال صالحہ کر لیں، اللہ فرماتے ہیں آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں، اور آپ کا جنت انتظار کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کیا ہے، فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں آپ یہ کام کر لیں پھر مطمئن ہو جائیں، پھر صرف اور صرف یہ موت ہے جو سیدھا پھر جنت میں پہنچا۔ اور اللہ نے اس کا بھی انتظار نہیں کیا۔ یہ تو ہم کہتے ہیں نا قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے قبر میں جانا، میں آپ کی قبر کو جنت بنا دوں، یہ اللہ کا وعدہ۔ اللہ نے اس کا بھی انتظار نہیں کیا کہ وہ قیامت قائم ہوگی تو پھر حساب کتاب ہوگا، پھر جنت ملے گی۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ دار و مدار ایمان اور ہمارے صالحہ پر۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب ہمارے دل میں اللہ اور رسول کی کامل محبت ہوگی نا، پھر ہم مجبور ہوں گے کرنے کے۔ کیا ہوں گے؟ مجبور۔ رات کو سوئیں گے تو ہم ضرور سوچیں گے میں نے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی، میں نے اپنے محبوب کو ناراض تو نہیں کیا، ضرور سوچیں گے۔ اور اگر ہمیں کوئی سوچ نہیں آتی تو پھر ہم ذرا ٹٹول لیں کہ ہماری محبت کتنی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے، صرف زبان سے ہم کہہ لیں اور خوش ہو لیں یہ کافی نہیں۔ ہمارا عمل بتائے گا کہ سرکار سے ہماری کتنی محبت ہے، ہمارا عمل بتائے گا کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی کتنی محبت ہے، اور وہ پتہ چلے گا ہمارے صالحہ سے۔ یہ تتمہ ایمان کا، ہم جو کہتے ہیں نا ہم نے کلمہ پڑھا، اس کلمے کا تتمہ، اس کی پہچان ہمارے صالح، یہ نماز روزہ اس کی پہچان ہے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے، بہت سارے لوگ اس دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، بغیر کسی عذر کے وہ گھر کے اندر نماز پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنا رہے ہیں، وہ مطمئن ہیں کہ ہم چلو نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے بغیر عذر کے گھر کے اندر نماز نہیں، بغیر عذر۔ ایک ہوتا ہے عذر لیٹ ہو گیا ہے، بیمار ہے، کوئی ایشو ہے، ٹھیک ہے، بغیر عذر کے گھر کے اندر نماز نہیں ہے۔ یہ بھی شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بھی نماز کا تذکرہ کیا نا، جماعت کے ساتھ تذکرہ کیا، نماز جماعت کے ساتھ ہماری۔ اگر ہم گھر کے اندر نماز پڑھتے بھی ہیں نا تو جماعت کا چھوڑنا ایک الگ واجب کا چھوڑنا، اس لیے نماز مسجد کے اندر۔ اگر کوئی عذر ہو الگ بات ہے، انسان سے لکھا نہ جائے یا انسان لیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن انسان عادت بنا لے گھر کے اندر، وہ نماز نہیں، وہ دھوکہ سے۔ بہرحال آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ہمارے صالحہ جو ایک ہم اللہ کا حکم ہے ہم اس کو سامنے رکھیں، اور آج کے بعد ہم نمازوں کی، روزوں کی، جتنے اللہ کے احکامات ہیں ان کی پابندی کریں۔ زندگی کو اتنی لمبی نہیں ہے دنیا کی، بڑی تھوڑی زندگی۔ ہم یہ دھوکے میں پڑے ہیں کہ زندگی ہے، زندگی سانس چل رہے ہیں، لیکن کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے کب سانس ختم ہے۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو آخرت کی تیاری کر لے، قبر کی تیاری کر لے۔ دنیا کی تیاری میں ہم پڑے ہوئے ہیں، دنیا تو یہاں رہ جائے، پہلے اللہ رسول کی اطاعت ہے پھر دنیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے اگر صحیح معنوں میں ہم اللہ رسول کے بن جائیں نا، اللہ دنیا کو ہمارے قدموں میں ڈالے گا، یقین جائے۔ آپ یقین کریں کہ اگر ہم صحیح معنوں میں ایمان ہمارے صالحہ کر لیں، دنیا ہمارے قدموں میں اللہ ڈالے گا۔ جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ آگے بھی بھاگ رہے ہیں، تو آج دنیا ہم سے پکڑی نہیں جا رہی، ہم ذلیل ہو رہے، پریشان ہیں۔ لیکن اگر ہم ایمان ہمارے صالحہ کر لیں، ہماری یہ دنیا کی جتنی ٹینشنیں ساری ختم ہو جائیں، ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اصل چیز ہماری ٹینشن ہے کیا۔ آج ہم دنیا کی ٹینشن لیتے ہیں، پیٹرول بڑھتا ہے ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے ہمیں ٹینشن ہوتی ہے۔ آج دنیا کی چیزوں کی ٹینشن ہو رہی ہے، کیا ہمیں یہ ٹینشن نماز کے لیے ہوئی؟ آج ایک دنیا کے کام کے لیے ہم گھنٹوں لائن میں لگ جائیں گے، ایک دنیا کے کام کے لیے اس کا ریٹ بڑھنا ہے، ہم گھنٹوں لائن میں لگ جائیں گے۔ اللہ رسول ہمیں پکار ہے مسجد کے لیے، ہمارے لیے 10 اور 15 منٹ نکالنا مشکل ہے۔ نماز کتنی بھی لمبی ہوتی ہے، کتنا لمبا عمل ہے، کتنا مشکل عمل ہے، اور سراسر سکون اور راحت والا عمل ہے۔ یقین جانیے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، یہ ڈائریکٹ اللہ سے ملاقات ہے، یہ ڈائریکٹ کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات۔ اور یہ ہمارا نماز پڑھنا ہمارے محبوب کی خوشی کے سبب ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا سبب ہے ہمارا نماز پڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان کے بعد ہمارے صالحہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔